آج کا ہر انسان، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی انتشار کا شکار ہے۔ یکسوئی نہیں ہوتی کسی کام میں، ہم یکسو نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس کی بنیادی وجوہات تلاش کریں تو اس میں سر فہرست آپ کو جسمانی تھکاوٹ ملے گی۔ یاد رکھیے، یکسوئی وہ نعمت ہے کہ اگر یکسوئی انسان کو مل جائے، انتشار سے چھٹکارا مل جائے، تو یہ صلاحیت اس کے لیے سپر پاور کی طرح ہے۔ اور یہ قول ایک امریکی مصنف کا ہے کہ آج کے انسان کے لیے یکسوئی ایسی ہی ہے جیسے اس کو سپر پاور مل گئی۔ ہر آدمی مختلف طور پر ایسے کاموں میں حصہ لیتا ہے جو کہ اس کے لیے غیر ضروری ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے معاشرے میں موجود موبائل ہے۔ موبائل کا استعمال ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ آج کل کے ایک مفکر قول ہے کہ اگر موبائل کا استعمال اسی طرح ندیدوں کی طرح مسلمان کرتا رہا تو وہ اپنی جلوت سے اپنے آپ کو نکال دے گا اور خلوت سے اللہ کو نکال دے گا۔ جلوت سے اپنے آپ کو کیسے نکالے گا کہ آپ جلوت میں ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، لیکن ندیدے پن کے ساتھ مسلسل موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، نتیجتاً لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ جیسے گھروں میں موبائل کا استعمال ہوتا ہے، آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی باہر کے معاشرے میں مصروف عمل رہتا ہے موبائل کے ذریعے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خاندانی تعلقات میں دراڑیں ہیں، میاں بیوی میں دوریاں ہوتی ہیں، بچے باپ سے دور ہو جاتے ہیں کہ اول تو اس کے پاس ہمارے لیے گھر آنے کا وقت نہیں ہوتا، اور اگر گھر آ بھی جاتا ہے تو مسلسل موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اس کے کان کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ جلوت سے اپنے آپ کو نکالنے کی مثال ہے، اور خلوت سے اللہ کو نکال دیتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اولو الالباب ہونے کا ثبوت دیتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے، قلبی ذکر کی طرف متوجہ ہوتے، انسان تنہائیوں میں موبائل کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ جہاں وہ گناہوں کا شکار ہوتا ہے وہاں یکسوئی کی صلاحیت بھی اس سے چھن جاتی ہے۔ تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر موبائل کا غیر ضروری استعمال ہم کرتے رہے تو یہ ہماری جلوتوں سے ہمیں نکال دے گا اور ہماری خلوتوں سے اللہ تعالیٰ کو نکال دے گا۔